نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور پھر چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بزم باکمال میں مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے، ہر شخص لاجواب۔ آپ سب ملت کے وہ منتخب افراد ہیں جو اس ملت کے مغز اور دماغ کہلائے جاتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ملت کی تقدیر کے بدلنے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہ لیں گے تو ملت پر جہالت کے وہ بادل جو اب تک منڈلا رہے ہیں، جسے آج سے کئی سال پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ نے واضح کیا تھا کہ مسلم قوم میں صرف 3.5% بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 3.5%۔ ظاہر ہے ہمارا کتنا بڑا طبقہ علم سے، تعلیم سے دور نہیں، بہت دور ہے۔ اور آج بھی سماج میں آپ کو 50% لوگ ایسے مل جائیں گے جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے۔ میں ایک ادارے میں خدمت کرتا ہوں اور لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں اس میں 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا میں تو نشان انگوٹھا لگاؤں گا۔ یہ صورتحال اس وقت ہمارے قوم کی ہے جب دنیا چاند اور ستاروں کا سفر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم تعلیم کر دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ظاہر ہے اس قوم کا تعلیم کے میدان میں پیچھے رہنا یہ رونے کی بات نہیں، افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ افسوس ہے وہ قوم ہے تعلیم میں پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر امور کا حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلا حکم علم کا، تعلیم کا۔ آج ہمیں اپنے رب کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ علم کے بغیر نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ آج جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے ہے وہ دنیا میں ترقی کے میدان میں آگے۔ چائنا آج ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے نکل گیا۔ ہم اور آپ پچھڑے ہیں اور دن بدن پچھڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیم کا شوق اب تک بیدار نہیں ہوا۔ ہمارے وہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی، اور اسکول کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے بچے وہ بھی بہت کم ہیں، بہت کم۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہمیں تھوڑی ڈگری حاصل کر لینی ہے، چاہے صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہمارے قوم کو صلاحیت مند افراد کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہ بچے جو صلاحیت مند ہوتے ہیں انہیں دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، انہیں رزلٹ آنے سے پہلے بلا لیا جاتا ہے۔ آج آپ گنتی کیجئے کہ ہمارے سماج کے کتنے بچے ہیں جو IAS اور IPS بننا چاہتے ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں۔ ہمیں اچھے ڈاکٹرز اور اچھے کلکٹر اور DM کی ضرورت تھی، لیکن ہمارا معیار یہ بن گیا کہ میٹرک اور انٹر کے بعد تو بہت ہو گیا۔
اب تو کوئی کاروبار کرنا چاہیے, کہیں باہر جا کر کمانا چاہیے, یہ ہماری سوچ بن گئی ہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا بچہ دینی تعلیم کے میدان میں ہے تو اسے بہت ماہر ہونا چاہیے. اگر ہمارا بچہ عصری تعلیم کے میدان میں ہے تو اسے بہت ماہر ہونا چاہیے. ہمارا مشن پیسے کمانا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے بچے اعلیٰ عہدوں پر جائیں گے تو پیسے ان کے جوتوں میں پڑے رہیں گے. ہماری سوچ ہی ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ IAS اور IPS کے میدان میں آگے بڑھے. ایک بات میں عرض کر دوں, موجودہ ملک کے حالات اور پورے عالم کے حالات آج مسلمانوں کو ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر رہے ہیں. ہمارے بچے سب کچھ ہونے کے باوجود کلمہ تک نہیں جانتے. ابھی حضرت امیر شریعت کے ساتھ کل کے پروگرام میں شرکت ہوئی. ایک انٹر کے طالب علم کو یہ کہا گیا کہ آپ کلمہ سناؤ, تو بہت مشکل کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کے بعد آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا. ان کے والد محترم نے کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ عربی میں ہے نا, زبان پر چڑھوے نہیں کرتا. سمجھیے اس چیز, ہمارے قوم کی یہ حالت ہے کہ انٹر کا طالب علم یہ کہتا ہے کہ مجھے کلمہ یاد نہیں. افسوس کی بات ہے. ہمیں ضرور ڈاکٹرز اور انجینئرز اور IPS اور IAS کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں پہلے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. آج نئی قومی تعلیمی پالیسی آئی, آپ حضرات نے اگر پڑھا ہو تو جان رہے ہوں گے, اور نہیں پڑھا ہو تو میں ایک لفظ صرف کہتا ہوں کہ اس نئی قومی تعلیمی پالیسی میں 3 سال سے 7 سال تک کے بچوں کے لیے اسکول کو لازم قرار دیا گیا. ان کو ہر حال میں اسکول جانا ہوگا, اور اسکول میں نہ صرف کورس کی کتابیں پڑھنی ہوں گی بلکہ راوائن اور بھاگوت کی کتھائیں بھی پڑھنی پڑیں گی. اقلیتوں کا کیا ہوگا, دوسرے مذاہب کے لوگوں کا کیا ہوگا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قومی تعلیمی پالیسی کا. ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اسکول میں جا کر ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کو متاثر کیا جاتا ہے, اسے بہکایا جاتا ہے, اسے ارتداد کی طرف لے جایا جاتا ہے, تو ہم ایسی تعلیم کا انتظام کریں کہ ہمارے بچوں کا ذہن واش ہوتا رہے, صاف ہوتا رہے, وہ مسلمان بن کر زندہ رہے. میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن مر جانا مگر کلمہ ایمان کا انکار نہ کرنا, بیٹا کبھی سورج کو نمسکار نہ کرنا, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. یہ مہات عمر بن خطاب اور اس جیسے چھوٹے چھوٹے ادارے, ان کو بچانے کی, ان کو بڑھانے کی, ان کو ترقی دینے کی, ان کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کی اتنی ہی ضرورت ہے آج کے ماحول میں جتنا سبزی میں نمک کی ضرورت ہوا کرتی ہے. میرے بھائی, آپ آرام سے نہ رہیے. آپ کے بچے جب اسکول سے آئے ان کا جائزہ لیجیے, انہیں کیا پڑھایا گیا, انہیں کیا تعلیم دی گئی. اگر آپ نے اس کی فکر نہیں کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ معہد منسوب ہے. ان کے دربار میں ایک لڑکا آیا اور کہا کہ ایک والد آیا اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا تو میری بات مانتا ہی نہیں, بڑا نافرمان. حضرت عمر نے بلایا بیٹے کو, کہا تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے. بہت مختصر لفظ میں بیٹا آیا اور کہا کہ حضرت میرے ابا کو اپنا حق تو یاد رہتا ہے, میرا حق یاد ہی نہیں رہا. کہا تمہارا کیا حق ہے؟ کہا میرا حق یہ تھا کہ اچھی اور نیک خاتون سے شادی کرتے تاکہ ان کے پیٹ میں پلتا تو میں نیک بنتا. ان سے پوچھئے کہ انہوں نے شادی کیسی عورت سے کی. دوسرا میرا حق یہ تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو یہ میرا نام اچھا رکھتے تاکہ نام کا اثر میری زندگی پر پڑتا. اور میرا تیسرا حق یہ تھا کہ یہ میری تعلیم کا اچھا انتظام کرتے. پوچھئے ان سے کیا انہوں نے میرا تینوں حق ادا کیا. اب حضرت عمر نے اس بوڑھے باپ سے پوچھا کہ تم نے شادی کیسی عورت سے کی, وہ نیک دیندار ہے یا نہیں. تو کہا نہیں, وہ بد کردار عورت تھی جس سے میں نے نکاح کیا. اس کا نام کیا رکھا تم نے؟ تو کہا میں اس کا نام جان رکھا.
جس کا معنی ہوتا ہے گٹر کا کیڑا، اور اس کے تعلیم کا انتظام کیا کا نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جب تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اپنا حق مانگنے کیسے آگے؟ میرے بھائی، بچوں کا ہم پر حق ہے، ہم اپنے بچوں کے صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ورنہ ہم اپنے حق سے تو محروم ہوں گے ہی، اللہ کے دربار میں جواب دہ بھی ہونا پڑے۔ آپ نے کیوں نہیں اس کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا انتظام کیا؟ اس لیے علامہ اقبال کی زبان میں یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جب تک محفوظ ہیں اس ملک میں اسلام اور شریعت محفوظ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکتب بند ہو جائیں گے تو پھر یہاں کا حال بھی وہی ہوگا جو اندلس کے مسلمانوں کا ہوا تھا۔ 800 سال کی حکومت بھی نہ کوئی اذان دینے والا مل رہا تھا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا مل رہا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے ایسے چھوٹے چھوٹے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی، ان کی تربیت کرنے کی، ان کے ذہن کو سنوارنے اور سجانے کی، ان کو دینی مزاج کے ساتھ عصری علوم کے میدان میں آگے بڑھانے کی۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ادارے قائم کریں، ان کو بڑھائیں، دین کے میدان میں بھی، عصری علوم کے میدان میں بھی۔ کوچنگ سینٹر قائم کیجئے، اچھا کوچنگ سینٹر قائم کیجئے۔ ایک رحمانی 30 قائم ہوا، 1 سال میں 52 بچے نے نیٹ میڈیکل کا ایگزام کامیاب درجے سے پاس کیا۔ ایک ادارہ اگر 52 بچے کو تیار کر سکتا ہے، بتائیے اگر ہمارے شہر میں، ہمارے ریاست میں 4-5 ادارے بھی ہو جائیں تو کتنے بچے تیار ہوں؟ لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ ہم لوگ کھانے پینے پر اچھی کوالٹی پر ضرور دھیان دیتے ہیں، لیکن اچھی تعلیم کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے 2 دن کے اچھے کھانے کو کم کر دیجئے، گوشت اور مچھلی کے آئٹم کو کم کر دیجئے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی قربانی پیش کیجئے۔ امارت شیعہ نے بھی ابھی تحریک چلا رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں، عصری علوم کا بھی انتظام کریں، اور اردو جو ہماری تہذیب ہے، جو ہماری زبان ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، خود اردو پڑھیں، انہیں پڑھائیں، خود لکھیں، انہیں لکھائیں، خود سیکھیں، انہیں سکھائیں۔ اپنے گھر میں اردو اخبارات منگائیں، اردو رسائل منگائیں، اردو لٹریچر منگائیں، تاکہ ہمارے بچوں کا مزاج بنے کہ ہم اردو پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری تہذیب کی زبان ہے، یہ ہماری مذہبی زبان بن گئی اس ملک میں۔ حضرت تھانوی نے کہا تھا کہ اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اردو کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سارے مسائل اردو میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اردو پڑھنا نہیں جانیں گے تو بتائیے ہمارے لیے مذہب پر عمل کرنا مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ سب سے ادب کے ساتھ، میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا، گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں اپنا تعاون پیش کریں، اپنے جان سے بھی، اپنے مال سے بھی آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کا ممد معاون ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔